آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز۔ جو وہاں موجود ہیں سلامتی کونسل میں، انہوں نے اس کی مخالفت نہیں کی اور اس اجلاس کو ہونے دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اندر بحث ہوئی ہماری اطلاعات کے مطابق، انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں حقوق انسانی کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جو پامالی ہو رہی ہے، جو محاصرہ ہے، جو ناکہ بندی ہے، جو ظلم و ستم ہے، اس کے خلاف احتجاج کیا اور اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو جلد جو ظلم و ستم ہے اس کے خلاف احتجاج کیا اور اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں حقوق انسانی کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جو پامالی ہو رہی ہے، جو محاصرہ ہے، جو ناکہ بندی ہے، جو ظلم و ستم ہے، اس کے خلاف احتجاج کیا اور اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو جلد از جلد حل کرنا چاہیے۔ میں اس موقع پر آپ کی اور ان کے درمیان زیادہ دیر تک حائل نہیں ہونا چاہتا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ساری دنیا میں ہندوستان کے بیانیے کو مسترد کر دیا گیا ہے، اور وہ دنیا کی پارلیمنٹس ہوں، وہ دنیا کی سول سوسائٹی ہو، ذرائع ابلاغ ہوں، انہوں نے ہندوستان کے جھوٹے بیانیے کو مسترد کر دیا ہے۔ 5 اگست سے پہلے دنیا ہندوستان کے جھوٹے بیانیے کو مانتی تھی اور یہ ہمارے لیے باعث تشویش تھا، لیکن 5 اگست کے بعد انہوں نے ان کے اس بیانیے کو جھوٹ کہہ کر رد کر دیا ہے۔ دوسرے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں جہاں ذرائع ابلاغ کا، جہاں عالمی برادری کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے اور کشمیریوں کے موقف کی تائید کرنے کے لیے، وہاں میں ہندوستانی سول سوسائٹی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جنوب سے اور شمال سے، مشرق سے اور مغرب سے، ہندوستان کے تمام حصوں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہندوستان نے کشمیریوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے اور وہاں جو ان کی زمین کے اوپر زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر تو کیا، اس کے جو اقدامات ہیں اس سے ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، کئی ٹکڑوں میں بٹ جائے گا، کیونکہ اس نے مقبوضہ کشمیر میں یہ ظالمانہ اور سفاکانہ قدم اس لیے اٹھایا کہ وہاں مسلمان رہتے تھے اور مسلمانوں سے ان کا تشخص اور ان کی شناخت چھیننا چاہتا ہے ہندوستان۔ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی اس جنونی حکومت سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ پورے کے پورے باقی ہندوستان سے بھی ان کے حقوق چھین لیں۔ تو ان لوگوں کا بھی ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اتنی توانا آواز میں ہندوستان کی سول سوسائٹی، ان کی سیاسی جماعتیں، ان کے اہل فکر کشمیریوں کے سلسلے میں اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔